اب میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر جناب احسن ظفر بختیاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا وقت کریں. جناب احسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ حسن اختر صاحب پریزیڈنٹ ٹریڈر ویلفیئر ایسوسیشن بلو ایریا، یوسف راجپوت صاحب گروپ لیڈر بلو ایریا، نعیم صدیقی صاحب، امین پیرزادہ صاحب، میاں بشارت کاکا خیل صاحب جنرل سیکریٹری، عابد خان صاحب، راجہ حامد صاحب، چودھری جاوید صاحب، سرفراز شاہ صاحب، چودھری عمران صاحب، طاہر صادق صاحب، چودھری اسلم صاحب، راجہ ہمایوں صاحب، اعزاز صاحب، نیازی صاحب، رضا گجر صاحب، اور بالخصوص چودھری نعیم صاحب جو بلو ایریا کے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہیں، اور احمد خان صاحب جو ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہیں اسلام آباد چیمبر کی، اور میں بھی ایگزیکٹو کمیٹی ممبر اسلام آباد چیمبر کا بلو ایریا سے ہوں. تو مجھے آج یہ بڑی خوشی ہے کہ اس مارکیٹ جس نے ہمیں الیکٹ کر کے یہاں پہ بھیجا، آج وہ اسلام آباد چیمبر میں اتنی بڑی تعداد میں ہمیں ملنے کے لیے آئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے جتنی بڑی تعداد میں آج ٹریڈر ویلفیئر ایسوسیشن بلو ایریا کے تمام عہدیداران، تمام ممبران اسلام آباد چیمبر جو یہاں پہ تشریف لائے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ بطور صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری آپ لوگوں کا ریپرزینٹیٹیو ہوں، اور آپ ہی وہ لوگ ہیں، آپ ہی کی وہ مارکیٹ ہے جس نے مجھے صدر بنا کے یہاں پہ بھیجا. اور راجہ حسن اختر صاحب میرے بھی صدر ہیں، اور یوسف راجپوت صاحب میرے بھی گروپ لیڈر ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو اپنے کاروبار کا آغاز کیا تھا وہ بلو ایریا سے کیا تھا. تو میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آج کاروباری طور پر میں جو کچھ ہوں اس میں جو سب سے زیادہ رول اگر کسی مارکیٹ کا ہے وہ بلو ایریا کا ہے. تو بلو ایریا کے میرے اوپر بہت سارے قرض ہیں. میرے کاروبار کا قرض بلو ایریا کی وجہ سے، بلو ایریا کو جسے کہتے ہیں نا، بلو ایریا نے مجھے اسلام آباد چیمبر کا پریزیڈنٹ بنایا، راجہ صاحب نے مجھے نامینیٹ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر اتنے احسانات ہیں بلو ایریا کے، اور میری یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ بلو ایریا کے مشوق صاحب تشریف لائے ہیں. آپ مشوق صاحب آگے آ جائیں. چودھری وسیم صاحب اور تماس بٹ صاحب کا جو میرے بلو ایریا کے کوآرڈینیٹر ہیں یہاں پہ، میں ان کا بھی خصوصی طور پہ یہاں پہ ان کو بھی ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ عبدالحمید عباسی صاحب بیٹھے ہیں، اسد شاہ صاحب بیٹھے ہیں، جتنے بھی دیگر دوست آئے، اگر کسی کا نام میں نہ لے سکوں، بخاری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ راجہ حامد صاحب، عادل برکت صاحب، اظہر خان صاحب، طاہر عباسی صاحب، جتنے لوگ بھی یہاں پہ تشریف لائے. دیکھیں آج کی میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مل کر کچھ ایسا کریں کہ بلو ایریا میں جو کام ہے ان کی جو تیزی میں اس میں اضافہ کیا جائے. تو راجہ حسن اختر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، اور ہم نے اس کے بعد چیئرمین سی ڈی اے کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور ہم نے چیئرمین سی ڈی اے کو یہ سجیشن دیا ہے کہ جو پارکنگ پلازا بن رہا ہے وہاں پہ کچھ شاپس جو ہیں وہ فلاور مارکیٹ کے لیے مختص کی جائیں. اس کے علاوہ بلو ایریا میں جو واٹر فلٹریشن پلانٹ کی 2 سائٹس یوسف راجپوت صاحب نے شارٹ لسٹ کی ہوئی ہے، لیکن اس کا این او سی سی ڈی اے کی طرف سے آگے ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کل سے کام شروع ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ایگزسٹنگ واش رومز وہاں پہ سی ڈی اے کے ہیں وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اپ گریڈ کریں، اور اگر مزید واش رومز کی ضرورت ہے تو ہم اس کو وہاں پہ بنائیں. اس کے علاوہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بلو ایریا میں بہت زیادہ ٹریفک کے مسائل ہیں، اس کے اوپر میری نادرا کے ڈی جی سے بھی بات چل رہی ہے. نادرا کا ہم یہاں پہ فیسیلیٹیشن سینٹر بھی بنا رہے ہیں کہ جو نادرا کے سینٹر کے باہر وہاں پہ رش ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ پارکنگ کے لیے ہم نے ہمیشہ سے کوشش کی، اور میں یہاں پہ بلتی صاحب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ہمیشہ مجھے یہ کہا کہ آپ یہاں سے اس کو راستہ بنا کے گرین بیلٹ میں پارکنگ شروع کر دیں. ہم نے تو کئی دفعہ شروع بھی کر دی، لیکن یہ جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ اس کی مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا. لیکن سٹل ہم
نیگوشیٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پارکنگ پلازا بننے کے بعد اگر آپ کی ریکوائرمنٹ پھر بھی نہ پوری ہوئی تو پھر اس کے بعد ہم دوبارہ بیٹھ کے اس کے اوپر بات چیت کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی مشوق صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں, انہوں نے بلو ایریا میں چیمبر میں ہمارے ساتھ میٹنگ ہوئی اور پھر وہاں سے کوآرڈینیٹ ہوا, اور کس طرح سے بلو ایریا میں انہوں نے کام کیا اور بلو ایریا میں وہ صفائی جو پچھلے گزشتہ 20 سالوں میں نہیں ہوئی تھی وہ انہوں نے کی. میں اس کے لیے مشوق صاحب کا دل کی گہرائیوں سے اسلام آباد چیمبر کی طرف سے اور بلو ایریا کے تاجروں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ جس لگن کے ساتھ مشوق صاحب کام کر رہے ہیں ہم ان کی تعریف ہر پلیٹ فارم پہ کرتے رہیں گے, اور ہماری خواہش ہوگی کہ جس طرح سے آپ نے F8 میں کام کیا, آپ نے بلو ایریا میں کام کیا, آپ اسلام آباد چیمبر کی ٹیم کے ساتھ مل کر G9, G10, G11 ان مارکیٹوں میں ہم ہر ویکینڈ پہ ایک صفائی کی مہم رکھیں جس کے اوپر ہم لوگ بھی وہاں پہ شامل ہوں اور اسلام آباد کو ایک خوبصورت اور سرسبز شہر بنایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے بلو ایریا کو آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کی دوسری سب سے بڑی ٹیکس دینے والی ٹیکس جمع کرنے والی مارکیٹ ہے, لیکن وہ سہولیات جو اس سے حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اس کے لیے ہم ہمیشہ سے CDA کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے رہے, ہم نے FBR میں نیگوشیٹ کرتے رہے کہ یہاں پہ فیسیلیٹیشن سینٹرز بننے چاہیے. ابھی کل DIG آپریشنز یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے ہمیں یہ سجیشن دی کہ میں پولیس کا ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بنانا چاہتا ہوں اسلام آباد چیمبر میں تو 24 گھنٹے کھلا رہے, لیکن میں ان کے ساتھ ابھی میٹنگ کروں گا اور یہ کوشش ہوگی کہ وہ فیسیلیٹیشن سینٹر ہم بلو ایریا میں بنائیں جہاں سے آپ لوگوں کے ڈرائیونگ لائسنس, کریکٹر سرٹیفکیٹ اور اس کے علاوہ ٹریفک سے ریلیٹڈ, پولیس سے ریلیٹڈ جو بھی مسائل ہیں وہ بلو ایریا میں اس جگہ سے حل ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں تمام جو میرے معزز بھائی یہاں پہ تشریف لائے آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میرے لیے آج کا دن ایک یادگار دن ہے کہ بلو ایریا میں سے اتنی بڑی تعداد میں جتنے ٹریڈرز ہیں, راجہ حسن صاحب کی اور یوسف راجپوت صاحب کی اور چودھری نعیم صاحب, میاں بشارت صاحب کی قیادت میں یہاں پہ تشریف لائے ہیں. اور میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تماس بٹ صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری وسیم صاحب جس طریقے سے انہوں نے 1.5 سال میرے ساتھ مل کر اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کی خدمت کی ہے, میں ان کی سروسز کو بھی ریکگنائز کرتا ہوں. اور یہاں پہ میں ابرار صاحب اور اعزاز کا اگر ذکر نہ کروں کہ انہوں نے بھی اسلام آباد چیمبر کے لیے بہت کنٹریبیوٹ کیا, ڈفرینٹ ایگزیبیشنز یہاں پہ ارینج کی, ڈفرینٹ سیمینارز ارینج کیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلو ایریا کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے میرے ٹینیور میں اسلام آباد چیمبر میں. ان لوگوں نے بہت اچھی ایکٹیویٹیز کی. عباد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ہمیشہ جیمز اینڈ سٹونز کے بارے میں باتیں ہوئی, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جس طرح سے ان کے ساتھ نیگوسیشن ہوتی رہی, ان سے میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ نیچے ہمارا جو ایکسپورٹ ڈسپلے سینٹر ہے وہاں پہ کچھ ایسے پتھر ہم ڈسپلے کریں تاکہ جو ہمارے ڈپلومیٹس یہاں پہ آتے ہیں وہ آ کے اس کو وزٹ کریں اور وہاں پہ وہ دیکھ سکیں اگر ان کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ وہاں سے پوری ہو. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ بلو ایریا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ اور موبائل فون سے ریلیٹڈ اسلام آباد کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے, اور ایک چھوٹا سا موبائل جو ہے وہ 4 یا 5 لاکھ کا, اسی طرح سے کمپیوٹر اگر ایک نوٹ بک ہے وہ بھی 4 یا 5 لاکھ روپے کی ہوتی ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم مل کر بلو ایریا کے جو سیکیورٹی ہے اس کی بہتری کے لیے بھی اقدامات کریں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ IG اسلام آباد صاحب آئے تھے یہاں پہ, انہوں نے کہا جی کہ ہم سیف سٹی کے کیمرے میک شور کریں گے کہ بلو ایریا میں ہر جگہ پہ لگے ہوں, اور جو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ ہم نے ان کو بتا دیا اگر وہ ورکنگ نہیں ہوں گے تو یہ کرمنل نیگلیجنس ہونی ہوگی ان لوگوں کی جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے. جس طرح سے ایکسٹرا کمپیوٹر پہ چوری ہوئی, اس کے علاوہ 1-2 دفعہ سنیچنگ کے واقعات ہوئے وہاں پہ, ہمیں بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس طریقے سے ٹریس نہیں ہو سکے اس تیز رفتاری سے جس طرح ہونے چاہیے. تو میری ہمیشہ سے یہ خواہش ہے کہ بلو ایریا میں ہم کوئی ایک سیکیورٹی گارڈز کا ایک سسٹم ڈیولپ کریں جس میں ہم مل کے 10-15 سیکیورٹی گارڈ رکھیں اور اس میں سے کسی ایک کو موٹر بائک لے کے دیں. دیکھیں پاکستان کے جسے کہتے ہیں نا کہ اب وہ ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ ہمارا ملک اب اس طرح سے ہمارے لیے شاید کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. ہمیں بزنس کمیونٹی کو سامنے آنا ہوگا کہ ہم نے مل کر جو ہمارے علاقے ہیں ان کو سیکیور اینڈ سیف بنانا ہے تاکہ وہ
کسٹمر جو وہاں پہ آتے ہیں وہ یہ فیل کریں کہ ہم ایک سیکیور ماحول میں وہاں پہ آئے ہیں. اور بلو ایریا کو ہم نے مل کر, جو کہ اسلام آباد کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے, اس میں میں چاہتا ہوں کہ ہم مزید اس میں رونق لائیں, ڈفرینٹ فیسٹیولز وہاں پہ منعقد کیا کریں, اور جو بلو ایریا کی رونقیں ہیں اس کو دوبارہ سے ہم مزید بحال کریں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی کوئی بھی سجیشنز ہوں گی جس کے اوپر ہم مل کے کام کر سکتے ہیں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں, اور میری یہ خواہش ہوگی کہ بلو ایریا کو ہم اسلام آباد کا ایک بہترین تجارتی اور جسے کہتے ہیں ماڈل تجارتی مرکز بنائیں. کیونکہ بلو ایریا میں آپ دیکھیں تہذیب, سیور, کمپیوٹر سپر مارکیٹ, حلیم گڑھ, ڈی واٹسن, شاہین, ایکسٹرا کمپیوٹر, فرینڈز موبائل, اتنے بڑے بڑے برانڈز وہاں پہ ہیں, افضل الیکٹرانکس, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نام ہے بلو ایریا میں جو کاروبار کر رہے ہیں جو اسلام آباد کے چند بڑے ناموں میں سے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجہ حسن اختر صاحب کو ایک کمیٹی بنانی چاہیے جو ان سارے جو بڑے بڑے کاروبار ہیں بلو ایریا کے, ایک ان کی کمیٹی بنائیں تاکہ ان کے ساتھ مل کر ہم ایک پالیسی بنا سکیں کہ ہم نے بلو ایریا کو مزید کاروبار فرینڈلی کس طرح بنانا ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں تمام جو میرے دوست بلو ایریا سے یہاں پہ تشریف لائے, میرے بزرگ, آپ سب لوگوں کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. حاجی امتیاز صاحب فریسکو سویٹ سے ابھی تشریف لائے, حاجی صاحب میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.